والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الاول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم۔ وہی اول اور وہی آخر، وہی ظاہر ہے اور وہی باطن، اور وہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ آج ہماری سورہ الحدید کی آیہ مبارکہ نمبر 3 کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین ناظرین، اس آیہ مبارکہ سے پہلے کل والے درس مبارک کی جانب میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا۔ کل والے درس مبارک میں تفصیلاً آپ نے یہ سماعت کیا کہ لہو ملک السماوات والارض، کہ آسمانوں اور زمین کی ساری بادشاہی اللہ کی ہے۔ اب اس آیہ کی مبارکہ کے بعد اس آیہ مبارکہ کا مفہوم سمجھنا قدرے آسان ہو جائے گا۔ رب ذوالجلال نے اپنی صفات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا هو الاول، اے لوگو اللہ کی ذات سب سے پہلے ہے، وہ اول ہے، ہر لحاظ سے وہ اول ہے، ہر لحاظ سے وہ مقدم ہے۔ مفسرین نے اس کا معنی لکھا کہ بہت سارے معنی لکھے گئے کہ اول سے مراد یہ ہے کہ جب کچھ نہیں تھا اس وقت، اول وقت میں بھی اللہ کی ذات موجود تھی۔ اور اول اسے کہا جاتا ہے جو سب سے پہلے ہو۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بچہ جو ہے وہ فرسٹ آتا ہے، انگریزی میں اسے فرسٹ کہتے ہیں، اردو زبان میں اسے عربی میں اول کہتے ہیں۔ وہ جناب اول آیا ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ نمبر حاصل کرنے میں اس سے پہلے کوئی نہیں ہے۔ نمبر کی دوڑ میں یا کسی اور بھی کام میں یہ جناب اول نمبر کا ہے، یعنی اس کے مقابلے کا کوئی اور نہیں ہے، باقی سارے بچے اس سے بعد میں۔ ایک میں نے مثال دی ہے سمجھانے کے لیے، اللہ کی ذات تو ظاہر ہے وہ اس انداز میں نہیں ہے۔ هو الاول، فرمایا جب کچھ نہیں تھا تب بھی اللہ تھا۔ جس وقت کسی چیز کا کوئی وجود نہیں تھا، کوئی موجود نہیں تھا، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ موجود تھی۔ اس کی وضاحت ایک حدیث قدسی سے میں عرض کر دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا جسے کوئی نہیں جانتا تھا، کنزا مخفیہ فاحببت ان اعرف، تو مجھے محبوب یہ ہوا کہ میری پہچان کی جائے، میں پہچانا جاؤں، کوئی مجھے پہچانے۔ تو فخلقت الخلق، پہلی بار جس کو میں نے پیدا کیا، فخلقت محمدا، تو میں نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو پیدا فرما دی۔ گویا کائنات میں سب سے اول اللہ کی ذات ہے، اور مخلوقات میں سب سے اول حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ کائنات میں سب سے پہلے اللہ ہے، اول اللہ ہے، اور اس کی تخلیق میں سب سے اول کون ہے؟ حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ والآخر، فرمایا جب کچھ نہیں ہوگا پھر بھی اللہ وحدہ لا شریک ہوگا۔ یہ قیامت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ جب قیامت قائم ہوگی، پہلے زمین و آسمان کو اور مخلوقات کو ختم کر دیا جائے گا، پھر تمام ملائکہ کو موت کی نیند سلا دیا جائے گا، اس کے بعد خود ملک الموت کو موت آ جائے گی، جو ساری کائنات کو موت دیتا ہے، جو ساری کائنات کو ان کی جان قبض کرتا ہے اللہ کے حکم سے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس پر بھی موت کو، ملک الموت جو موت کا فرشتہ ہے، اس پر بھی موت طاری کر دی جائے گی اور اس کو بھی موت آ جائے گی۔ اس کے بعد حدیث پاک میں آتا ہے اللہ خطاب فرمائے گا اس ساری کائنات سے جو فنا ہو چکی، نہ ملائکہ بچے، نہ رسول بچے، نہ عوام بچی، نہ انسان بچے،
نہ چرند پرند خزند درند ویسے ان کا وجود ختم ہو گیا، نہ پہاڑ بچے، وہ بھی ریزہ ریزہ ہو کے ختم ہو گئے۔ اللہ فرمائے گا ہے اس وقت کوئی اور جو عبادت کے لائق ہو یا جس کا وجود ہو یا وہ موجود ہے؟ تو خود اللہ فرمائے گا کوئی نہیں ہے، اگر ہے تو صرف اللہ ہے۔ اس آخر لمحے پر بھی اللہ نے فرمایا کوئی نہیں ہوگا، جب کچھ نہیں ہوگا تو تب بھی اللہ ہوگا۔ اس بنیاد پہ فرمایا والآخر هو الاول والآخر، وہ سب سے اول بھی ہے سب سے آخر بھی ہے، جب کچھ نہیں ہوگا تب بھی اللہ ہوگا۔ والظاہر، اس کی اتنی نشانیاں ہیں اس کائنات میں کہ اپنی نشانیوں سے ہر جگہ پر وہ ظاہر ہو رہا ہے کہ اللہ ہے۔ اس ساری کائنات میں جس کو دیکھ لیں، جس چیز کو آپ جس چیز کی طرف اشارہ کریں، وہ چیز بتاتی ہے کہ اللہ ہے۔ یہ میرے سامنے مائکرو فون ہے، اس کے بارے میں اگر کوئی پوچھے کہ یہ بتا سکتا ہے اللہ ہے، تو یہ مائکرو فون بھی اس چیز کی نشانی ہے کہ اللہ کی ذات موجود ہے۔ اس کو بنانے والا کون ہے؟ اس مائکرو فون کو ایک انسان نے بنایا، انسان نے اس کو تیار کیا۔ انسان کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ یہ ہر انسان نہیں بنا سکتا، صرف انجینئر بناتا ہے۔ انجینئر کے اندر وہ عقل اور شعور کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ تو لوٹ کر کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر چیز لوٹ کر اپنے اصل کی جانب جاتی ہے۔ وہ اصل کل اشیاء هو اللہ تعالی، اور ہر چیز کی اصل کیا ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ جس کائنات کی چیز کو بھی دیکھو گے اس سے تمہیں اللہ کی ذات کا وجود اور اس کا موجود ہونا ثابت ہو جائے گا۔ میں نے بہت شروع میں ایک واقعہ سنایا تھا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا، بڑے ابتدائی درس میں دوبارہ اس کو ریوائز کر دیتا ہوں، ریوائنڈ کروا دیتا ہوں، شاید کسی کو یاد بھی ہو۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، جس کی وجہ سے ہم حنفی کہلاتے ہیں، فقہ حنفی پہ ہم سارے ہیں، موسٹلی کوئی دوست احباب شاید نہ ہوں، اکثریت کی بات کر رہا ہوں۔ تو فقہ حنفی کے بانی حضرت امام اعظم، جن کا نام نعمان ہے، نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بحث ہو گئی، مناظرہ ہو گیا ایک دہریے کا۔ دہریے اسے کہتے ہیں جو اللہ کے وجود کو نعوذ باللہ نہیں مانتے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہر چیز جو ہے ایک نظام کے تحت بس ویسے ہی چل رہی ہے، ایک وقت آئے گا نظام ختم ہو جائے گا، بس ہر چیز ختم۔ تو آپ نے اس سے مناظرہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ کل فلاں ٹائم میں 10-11 بجے جو بھی سپوز کر لیں، اس وقت ہم فلاں جگہ پہنچیں گے اور وہاں ہماری ڈیبیٹ اور مناظرہ ہوگا۔ تو آپ جان بوجھ کر امام اعظم اس مقررہ وقت سے 1 گھنٹہ دیر سے پہنچے، جان بوجھ کر۔ تو اس شخص نے کہا، دہریے نے، آپ کیسے مسلمان ہیں؟ آپ وعدے کے ہی پابند نہیں ہیں، آپ وقت کے ہی پابند نہیں ہیں، آپ وقت مقررہ پر آئی نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا میں معذرت چاہتا ہوں، وقت پر آنا چاہیے تھا، مجھے پہنچنا چاہیے تھا، لیکن ہوا یہ کہ میرا گھر جو ہے وہ نہر کے دریا کے پار ہے، میں نے ادھر سے آنا تھا۔ میں آیا تو پانی بہت زیادہ تھا، تو میں نے ارادہ کیا پار جانا ہے، تو ایک درخت ہے وہ اچانک دائیں بائیں ہوا، آگے پیچھے ہوا، جڑوں سے اکھڑ گیا، پھر وہ کٹنا شروع ہو گیا، پھر اس کے پھٹے بننے شروع ہو گئے، تختے بننے شروع ہو گئے، پھر اس کے تختوں سے کشتی بنی، وہ کشتی جو ہے وہ دریا میں آئی، پانی میں آئی، پھر اس کشتی پر میں سوار ہوا اور پھر کشتی مجھے دوسرے کنارے لے آئی۔ تو اس پورے پروسیس میں، اس پورے کام میں مجھے دیر ہو گئی، اس لیے میں دیر سے پہنچا، اس لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ اس نے کہا توبہ توبہ توبہ، اتنا بڑا جھوٹ، امام ہو کر، اتنے بڑے امام ہو کر اتنا بڑا جھوٹ۔ اور کبھی درخت بھی خود بخود گرے، کبھی درخت بھی خود بخود کٹے، کبھی آرے کے بغیر بھی تختے بنے، اور کبھی بڑھئی کے بغیر بھی کشتیاں تیار ہوئیں، اور کبھی ملاح کے بغیر بھی کشتیاں چل کے دریا میں آئیں اور پار چھوڑا کسی کو۔ آپ نے فرمایا میاں جب ایک کشتی بغیر کسی کے چلائے نہیں چل سکتی، پوری کائنات کسی چلانے والے کے بغیر کیسے چل سکتی؟ اس نے کہا میں مان گیا، آپ درست کہتے ہیں، مجھے بھی اپنے اس دین پر لائیے جس پر آپ قائم۔ بس ہمارا شاید کوئی وکیل کمزور ہو تو الگ بات ہے، وگرنہ کائنات کا میں نے عرض کیا ایک ایک چیز
یہ پلر پر، اس دیوار پر بھی اگر آپ ہاتھ رکھیں گے تو میں آپ کو ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ یہ دیوار جو ہے یہ بھی بتاتی ہے کہ اللہ کی ذات ہے۔ ثابت کرنے کے لیے انسان کے پاس قرآن کا علم ہو، اللہ کے نبی کی حدیث کا علم ہو، تو پھر اگر وکالت ڈٹ کے کی جائے تو اللہ کا وجود ہر جگہ سے ظاہر ہے۔ تو اس بنیاد پہ فرمایا والظاہر والظاہر، اللہ کی ذات وہ ہے جو کائنات میں ہر جگہ ظاہر ہے، ہر جگہ ظاہر ہے۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے۔ یہ صوفیاء وجود باری تعالیٰ کے ظاہر ہونے سے ہر جگہ یہ بڑی خوبصورت باتیں ظاہر لوگوں کے سامنے کر دیتے ہیں۔ ایک ہندو عورت تھی، تو وہ پرانے زمانے میں ایندھن کے طور پہ یہ لوگ پاتھیاں استعمال کرتے تھے، وہ گوبر سے جو بناتے ہیں۔ تو اب بھی جو دور دراز علاقے ہیں وہاں پہ ایسا ہی سسٹم ہے۔ تو وہ پاتھیاں خشک تھیں تو اٹھا رہی تھیں، تو ظاہر ہے وہ عام جگہ پر ہوتی ہیں، تو ایک پاتھی کے نیچے سانپ چھپا ہوا تھا۔ اب وہ قریب تھی کہ عورت اٹھاتی اور اس کو ظاہر ہے وہ ڈس لیتا۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے، ان کے سامنے تو پردے سارے یہاں ہوتے ہیں۔ آپ گئے اور آپ نے اس سانپ کو ایسے پکڑ لیا اور اس کو بچا لیا، اور آپ نے فرمایا اس کو پکڑ کے کہ سانپ بن کے کیوں اس کی موت لیتا ہے، ویسے ہی مار لے اس کو۔ سمجھ رہے میری بات؟ اس کائنات میں کیا کسی چیز کی جرت ہے کہ رب حکم نہ دے وہ ڈس کے بندے کو مار لے؟ کسی چیز میں ایسی جرت ہے؟ کسی بیماری میں ایسی طاقت ہے کہ وہ بندے کو مار لے اگر رب نہ چاہے؟ یہ جو آیا تھا اکتوبر میں زلزلہ آیا تھا، یہ سب سے پہلے جو پرانا غالباً 2005 میں، اس میں باقاعدہ ٹی وی پر ایک خبر چلی یہ ناردرن ایریاز میں کہ ایک پورا وہ بہت بڑا پلازا تھا، وہ سارا مسمار ہو گیا، ساری خاندان تباہ ہو گئے۔ تو جب سب سے بیسمنٹ میں سے وہ نکال رہے تھے چیزیں، تو وہاں سے اچانک کسی نے کہا جی کوئی جیسے کوئی آگے کوئی چیز ہے، کوئی آواز آتی ہے، موومنٹ ہے۔ جب گئے روشنی کی دیکھا تو 1 سال کا بچہ جو 3 ماہ کے بعد بھی ابھی وہاں زندہ موجود تھا۔ ٹی وی پہ باقاعدہ میں نے دیکھا، آپ نے بھی کسی نے دیکھا؟ ہاں جی، یہ کہہ رہے ہیں میں وہ جگہ بھی دیکھی، میری وہاں ڈیوٹی تھی۔ یہ دیکھیں یہ کیا ہے، 1 رات بچہ نکال سکتا ہے بغیر دودھ کے؟ 1 رات نکال سکتا ہے؟ نہیں نکال سکتا۔ اگر رب نہ چاہے تو کائنات میں کوئی موت نہیں دے سکتا۔ اس لیے فرمایا والظاہر، وہ اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ ہر جگہ پر ظاہر ہے۔ آگے فرمایا والباطن، فرمایا اگر وہ ذات اپنے ایسے پردوں میں رہتی ہے کہ اس کو کوئی دیکھنا چاہے تو دیکھ نہیں سکتا، اتنا چھپا ہوا ہے، اتنے پردوں میں رہتا ہے، اتنے پردوں میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جیسا اللہ کا رسول بھی اس کا دیدار نہیں کر سکا۔ یہ باطن ہے، اتنے پردوں میں وہ چھپا ہوا ہے۔ لاکھ پردوں میں ہے بے پردہ، میر انیس نے کہا تھا کہیں عیاں کہیں پنہاں تو ہے، لاکھ پردوں میں رہ کے بھی بے پردہ ہے، اور کہیں ظاہر ہے اور کہیں پنہاں ہے، کہیں چھپا ہوا ہے۔ ظاہر میں ہے جناب، کوئی یہ کہتا ہے کہ کعبے میں خدا رہتا ہے، کبھی کعبے میں خدا کسی نے دیکھا ہے؟ نہیں۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ کعبے میں خدا رہتا ہے، اور کوئی یہ کہتا ہے کہ سر عرش اولا رہتا ہے۔ ہم فقیروں کا ہے عقیدہ کہ معبود عظیم محمد کے جلووں میں چھپا رہتا نہ جناب۔ عرش پہ تو کسی نے عرش پہ دیکھا، کعبے میں کبھی کسی نے کعبے میں دیکھا، تو بھائی کیا یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، کبھی یہاں کسی نے دیکھا؟ یہ باتیں بڑی خطرناک قسم کی ہیں، یہ ساری میں نہیں بیان کر سکتا چونکہ وہ اس کا اہل نہیں ہوگا وہ پھر ڈی ٹریک ہو جائے گا، اس لیے میں نے اشارتاً کر کے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں۔ موضوع یہ بڑا انتہائی حساس بھی ہے، بڑا خطرناک بھی ہے، تو اس لیے میں نے بڑے نفیس طریقے سے اس کو بیان کر دیا۔ امام صحیح مسلم ایک حدیث پاک لائے ہیں، وہ حدیث پاک میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم موجود تھے اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر بیان فرمائی، سب سے کمال تفسیر جو سرکار نے خود بیان فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے اللہ تو اول ہے، تجھ سے پہلے کچھ نہیں تھا۔ اے اللہ تو آخر ہے، جب کچھ نہیں ہوگا تو تو ہوگا۔ اے اللہ تو ہر جگہ پر عیاں ہے،
اور کوئی پردہ تجھ پہ نہیں ہے، اس بنیاد پر تو ظاہر ہے۔ اور جو چوتھا جملہ ہے نا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ صوفیاء کی ساری باتوں کی جڑ ہے۔ اور کمال بات یہ سمجھنا، آپ بات سمجھتے رہیے گا اور غور کرتے رہیے گا، میں صرف وہی جملہ بولوں گا، اس کی تفسیر نہیں بیان کروں گا۔ رسول اللہ نے فرمایا چونکہ تو ایسی ذات ہے کہ تو کسی کے تحت نہیں آتی اور نہ تجھ پہ کوئی پردہ ڈال سکتا ہے، اس لیے تو ہر جگہ باطن ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کی وضاحت میں نہیں کرتا، آپ نے اشارتاً بات کر دی۔ آگے آخری الفاظ، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو ہر چیز کو جاننے والی ہے۔ بے شک۔ ہمارا ظاہر بھی جانتی ہے، ہمارا باطن بھی جانتی ہے، ہماری جلوتوں کو بھی جانتی ہے، ہماری خلوتوں کو بھی جانتی ہے، ہمارے دل کے ارادوں کو بھی جانتی ہے، آگے ہم نے کیا سوچنا ہے اس کو بھی جانتی ہے۔ اور جب ہم اللہ کے حضور عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، نیت کیا ہے وہ ہماری نیتوں سے بھی واقف ہے۔ تو آئیے آج یہ درس قرآن کے مقدس لمحات میں، یہ عبادت کے مقدس لمحات ہیں، یہ جنت میں ہم بیٹھے ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، اور اللہ کے فرشتوں کی جماعت کے ساتھ ہم بیٹھے ہیں، فرشتوں کی جماعت ہمارے ساتھ بیٹھی ہے۔ اس مقدس محفل میں ہم یہ تہیہ کریں کہ اللہ کی ذات ہر چیز کو جاننے والی ہے، تو اس کی ذات کو ہر لمحہ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتے ہوئے ہر قسم کی برائی سے بچنے کی کوشش کریں گے، اور یا اللہ جو ہو گیا اس پر صدقے دل سے توبہ کرتے کہ یا اللہ جو ہو گیا، جو برائی غلطی کوتاہی ہو گئی، کمی ہو گئی، یا اللہ اس پر صدقے دل سے توبہ کرتے ہیں، اور یہ اقرار کرتے ہیں دل سے کہ اول بھی تو ہے، آخر بھی تو ہے، ظاہر بھی تو ہے، باطن بھی تو ہے، ہر جگہ تو ہی تو ہے، اور تیرا وجود ہے۔ جب میاں ہر جگہ پر اللہ موجود ہے تو برائی کس جگہ کرنی ہے؟ بس یہ وجود باری تعالیٰ ایک ایسی چیز ہے۔ کسی نے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا کہ حضرت سلطان صاحب آپ باتیں بڑی کھری کھری سنا دیتے ہیں اور ہر جگہ پر آپ یہ بات کہہ دیتے ہیں، اندر تو باہر تو، جس سمت ویکھیا تو ہی تو، یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا اسی چیز نے تو مجھے ہر برائی سے بچا رکھا ہے، اسی تصور نے تو ہر چیز سے مجھے بچا رکھا ہے کہ جب میں کوئی برائی کی جانب سوچتا ہوں، کرتا نہیں، کرنا تو دور کی بات ہے۔ فرمایا جب کبھی نفس پلید اس طرف ہمیں لے کے جاتا ہے، آپ کا یہ وہ شعر ہے نا، نفس پلید پلید چکیتا کوئی اصل پلید تنا سے، ہاں جی، اصل پلید تو ہم نہ تھے، اصل تو ہم پاک ہی تھے، ہمارا وجود تو پاکیزہ تھا، یہ نفس امارہ ہے جس نے ہمیں پلید کر دیا۔ نفس پلید پلید چکیتا کوئی اصل پلید تنا سے۔ تو اس بنیاد پر آپ نے فرمایا جب کبھی ارادہ کرتا ہے نفس ہمارا، اور جب کبھی دل میں خیال آتا ہے، تو میں کہتا ہوں سلطان باہو وہ تو تیرے ارادوں سے بھی واقف ہے، تو وہاں پھر برائی کس چیز کی؟ اس لیے ظاہر تو صاف کرنا چاہیے، لیکن اصل زور دیں اپنے باطن کو صاف کرنے۔ اصل چیز جو ہے، اوپر سے جتنی سجاوٹ کر لیں، اگر من صاف اور پاک نہ ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہم سب کے من اور باطن کو پاک فرمائے اور پاکیزہ فرمائے، جو اصل کامیابی کی کنجی ہے، اور اللہ تعالی ہمیں قرآن کی سائد پر کما حق کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔